الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 100 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے، اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ فرمایا کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں کبھی بھی رد نہیں جاتی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مقروض ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے ساری دنیا جہان کی مائیں مل جائیں، ساری دنیا جہان کے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ 1450 سال پہلے اس کا فکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء کے اندر جانا تو پہلے دعا پڑھنا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر اپنا بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح بیت الخلاء میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب کپڑے اتارتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں۔ میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، اور فرمایا جب پانی پینا تو 3 سانس لے کر پینا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جب بھی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا۔ بچپن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا، 7ویں جماعت میں میری غالباً پڑھتا تھا، تو ایک آدمی کا رسالے کے اندر یہ واقعہ چھپا کہ اس کا پیٹ بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جب اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے تو اس نے کہا کہ جی آپ کے پیٹ میں تو سانپ ہیں۔ اب انہوں نے علاج کر کے واقعی پیٹ سے سانپ نکالا۔ اب اس سے پوچھا یہ پیٹ کے اندر سانپ کیسے گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ پانی پیا اور پانی پیتے ہوئے سنت کی خلاف ورزی کی، پانی کو دیکھ کر نہ پیا تو سانپ کا چھوٹا سا بچہ تھا جو میرے حلق کے اندر اتر گیا اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہا اور بڑا سانپ بن گیا۔ ہندوستان کا ایک واقعہ کہ ایک علاقے کے اندر تبلیغی جماعت گئی تو وہاں ہندوؤں کا علاقہ تھا، تو ایک چھوٹا بچہ جو تھا نا ہندو، وہ ایک مسلمان بچے کا دوست تھا، وہ بھی مسجد میں چلا گیا
تو جو بزرگ بیان کر رہے تھے تو آپ بیان میں وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینے کے طریقے کیسے تھے. تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے تھے آپ دیکھ کر پیتے تھے. اب یہ بچہ رات کو اس کو پیاس لگی، اپنے گھر میں گیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی مجھے پانی لا کر دو. ماں اٹھی اور اس نے پانی لا کر دیا، اس کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب بچہ پانی نہیں پی رہا، ماں کو کہہ رہا کہ امی پہلے لائٹ جلاؤ پھر میں پانی پیوں گا. تو ماں کہنے لگی بیٹا میں نے آپ کو پیالہ پکڑا دیا ہے، آپ پانی پی لو. اب بچہ کہتا نہیں، آپ جب تک لائٹ نہیں جلاؤ گے میں پانی نہیں پیوں گا. یہ ہندو عورت اس نے جا کے بلب آن کیا، پھر اس کے قریب آئی. اب ماں نے بچہ کہنے لگا کہ امی یہ پانی کی طرف دیکھو. جب ماں نے پانی کی طرف دیکھا تو اس کے اندر بڑا بچھو تھا. اب ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے طریقہ؟ تو بچہ کہنے لگا کہ امی میں صبح مسلمانوں کی مسجد میں گیا تھا تو وہاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے طریقے بیان ہو رہے، پینے کے طریقے بیان کیے جا رہے تھے. تو بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے تھے آپ ہمیشہ دیکھ کر پانی پیتے تھے. اب یہ ماں، ہندو ماں کہنے لگی کہ بیٹا ہم سب صبح جائیں گے اور سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، جس کالی کملی والے کے ایک طریقے میں اتنی برکت ہے، پورے دین کو اپنانے سے کتنے فائدے ہوں گے. تو میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں، اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس چھت کی منڈیر نہیں ہے وہاں نہ سونا، کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو تم نیند کی حالت میں چل پڑو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تم کہیں گر نہ جاؤ، تمہارا نقصان نہ ہو جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ان کی سلائی پہنے نہ کرنا، ان کو اتار کر کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم پہنے سلائی کرو تمہیں سوئی نہ چم جائے. اللہ کی قسم ایسی فکر تو میری ماں بھی نہیں کرتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونا تو اپنے گھر کے برتنوں کو یا تو ڈھانک دینا یا ان کو الٹا کر دینا. فرمایا اگر ان برتنوں کو ڈھانکو گے نہیں یا الٹا نہ کرو گے تو سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ وبا چلتی ہے، اگر اس برتن کو تم دھوئے بغیر استعمال کر لو گے تو تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ. کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، اور فرمایا اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں. ویسے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیں گے. اور خاص طور پر آپ نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اگر اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا اور اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو فرمایا ہمارے ذمہ نہیں. تو میرے بھائی دوستو، بہت سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک استاد صاحب لاہور کے اندر ایک کورس کرنے کے لیے گئے تو وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی جو ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب ان کا نام تھا، آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی. علامہ اقبال کے اشارے تھے، ان کے ہم اثر تھے. تو وہ پڑھانے کے لیے جب آئے تو انہوں نے اپنی انگلی ایسے سب کے سامنے لہرائی اور کہا کہ دیکھو میری انگلی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. کل جب میں پڑھانے کے لیے آیا تھا تو انگلی پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی تھی. تو فرمان لگے کہ رات اصل میں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے. فرمایا رات میں نے جب کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے ہاتھوں کو نہ دھویا، اسی طرح سو گیا، مجھے نیند آ گئی. فرمایا میری اس انگلی پر چکناہٹ لگی ہوئی تھی، گھی لگا ہوا تھا. میرے گھر سے ایک چوہیا نکلی، اس نے اس کی خوشبو کو سونگھا اور اس نے اس انگلی کو کاٹ لیا. میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں اور آپ ایسی ایسی مبارک باتیں بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا والد چل رہا ہو تو والد کے آگے نہ چلنا. فرمایا جب تک والد نہیں بیٹھتا اس وقت تک تم نہ بیٹھنا. فرمایا گھر میں چاقو چھری اگر کسی کو پکڑاتے ہو تو کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا اور دستی والا اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرنا. کہیں دیکھو
ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے میں محمد سے محبت کی کل وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، گھر کے اندر کتنی ایسے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ گھر جائیں گے نا، مجھے ویسے آپ لوگوں پر وہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، اور مجھے ٹائم اس وقت دیا گیا، ہم تو کوئی خطیب تو ہیں نہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، فقیروں کو تو پہلے ٹائم دینا چاہیے تھے، کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اس مجلس میں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے، اب آپ نے سب نے ہم نے گھر جانا ہے نا، تو آپ سب کے گھر جانے کا طریقہ کیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر تشریف لاتے تھے تو آپ آہستہ آواز میں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور آہستہ آواز سے السلام علیکم فرماتے تھے، اس لیے کہ رات کو کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور دن کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ گھر والوں کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے۔ اب گھر جائیں گے تو انشاءاللہ گھر والوں کو سلام کہیں گے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندی کا تعلق میری وجہ سے بنا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہم یہ سنت السلام علیکم والی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو گھروں کے اندر بہاریں آ جائیں، گھروں سے فتنے ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ دینداری اس چیز کا نام نہیں ہے، دینداری تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ اب تو سالوں سال کٹھے رہتے ہیں میاں بیوی، لیکن دل جدا جدا ہوتے ہیں۔ کسی بندے کی دینداری کا اندازہ ہم مسجد کی زندگی سے نہیں لگا سکتے، اس کی دینداری کا اندازہ ہم اس کی گھریلو زندگی سے لگائیں گے۔ بات تو بڑا کہتے ہیں کہ گرم چاہیے ٹھنڈا چاہیے، لیکن ویسے تو گھر والوں کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا، آہستہ سے اٹھے، آہستہ آہستہ وضو فرمایا اور آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر رزق کی بہت تنگی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے بھائیو، ایک کوئی بزرگ وظیفہ بتاتا ہے، ایک شہر کے کوئی عالم دین مفتی صاحب وظیفہ بتاتے ہیں، میں قربان جاؤں اس وظیفے پر اور اس عمل پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو انہوں نے اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر جانا تو گھر والوں کو السلام علیکم کہنا۔ کیا کہنا؟ السلام علیکم کہنا، پھر مجھ پر درود شریف پڑھنا، پھر سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، کچھ عرصہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پھر پوچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، آپ اپنے ساتھیوں کا خیال فرماتے تھے۔ آج تو ہمیں عجیب ہی انداز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے، جب تک وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہ لیتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہ کھینچتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے چہرے سے پوری نظر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ ہم تو سلام لے رہے ہیں، ادھر ہمارا منہ ہوتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ عاجزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسند تھی۔ آپ امام الانبیاء تھے، لیکن آپ کی چال کیسی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جھک کے چلتے تھے۔ حضرات علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج یہاں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے، شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز کیا تھا؟ جیسے اونچائی سے کوئی نچائی کی طرف آ رہا ہو، اونچی جگہ سے
اس سے کیا پنجوں پر وزن دے کر یعنی کہ جھک کے بندہ چلنا، ایڑیوں پر زور نہ دینا، اس سے ایک تو نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور دوسرا عاجزی ہوتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد امام العلماء وصلاح حضرت پیر حافظ الافکار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر سے 17 دن خوشبو آئی، وہ ہمیشہ اس کی مشق کرتے رہے زندگی کے کئی سال تک کہ ہماری چال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے۔ پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ جس دل میں یہ محبت ہوتی ہے میرے بھائی دوستو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی کچھ اور انداز پر ہوتا ہے۔ تو آپ سنوں کی آیت مبارکہ تھی، آپ نے صحابی سے پوچھا اب آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میرا اپنا بڑا مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا، اب اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا ہے کہ میں رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتا ہوں اور ہمسایوں کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے نا کہ اس پہ کوئی زور نہیں لگے گا، یہ متروک سنت ہے۔ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہا تھا، ایک اللہ والے نے میرا ہاتھ پکڑا، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں فرانس کے تھے یا کسی اور ملک کے تھے، کہنے لگے کہ آج یہ سنت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت السلام علیکم والی ختم ہو چکی ہے، تو آپ اس موضوع پر ذرا آگے بات چیت کرنا، اس بات کی سنت کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیان کیا تھا، پہلی تقریر کیا تھی، پہلا واعظ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک جا رہے تھے کافروں کی شکل میں کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، فرمایا میں بھی ان میں شامل ہو گیا کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں۔ فرمایا جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میری جب پہلی نظر پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر، میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ سن کی زبان مبارک سے سب سے پہلے کلمات جو میں نے سنے اور پہلا بیان جو میں نے سنا، پہلی تقریر جو سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمائی، آپ اندازہ لگاؤ کتنی اہمیت رکھتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کیا فرمایا؟ سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ دار تعلق توڑیں اور ہم ان کے ساتھ جوڑیں۔ اور فرمایا جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، فرمایا تم آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بھائی دوستو، اس میں 3 باتیں حقوق العباد سے متعلقہ ہیں، معاملات اور معاشرت سے متعلقہ ہیں، اور ایک بات عبادت کے ساتھ متعلقہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ السلام علیکم کو پھیلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی نصیحت فرمائی۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ باتیں تو بہت میرا جی کرتا ہے کرنے کو، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں گے تو ایک دفعہ رک جائیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اور ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شدت نہیں، اس کی زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ اگر زندگی کا مزہ ہم چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شدت کو اپنے اندر محسوس کریں، دیکھیں، اس کا جائزہ لیں۔ اور یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، کہتے ہیں نا کہ محبت اظہار مانگتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرتا ہے۔ ویسے بیت الخلاء کے اندر جائیں گے، ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اگر ہم سنت طریقے کے مطابق جائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہر کام میں دیکھیں گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس دنیا سے آنا تو اچھے اخلاق چھوڑ کے آنا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اس کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہوگی۔ فرمایا جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے ان کی مجلسیں میرے گھر کے قریب لگا کریں گے۔
انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتیں ختم کی تھی، محبتیں پھیلائی تھی. مدینہ منورہ کی بوڑھی اماں بھی اگر آپ سے بات کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر کان اپنے اس کی طرف لگا لیتے تھے. اگر مدینہ منورہ کی کوئی پاگل لڑکی بھی بات کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی دل جوئی فرماتے تھے. آپ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے. ایک دیہاتی صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ دیہات کے رہنے والے تھے. دیہات کے رہنے والے لوگوں کے اندر تکلف نہیں ہوتا، جیسے ہم شہر کے لوگ چونکہ چنانچہ اس تکلف میں ان کی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. تو وہ دیہاتی صحابی تھے. مسجد نبوی شریف کے ساتھ والی جو جگہ پڑی ہوئی تھی اس میں چادر اٹھائی اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے. صحابہ کرام دوڑے ان کو منع کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ابھی اس کو پیشاب کر لینے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار سے صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، نہ تو آپ نے ڈانٹا نہ آپ نے شرمندہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں پانی کا ڈول بہا دو، اس کو پاک کر دو. نہ تو آپ نے ڈانٹا نہ شرمندہ فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. اب وہ یہ دیہاتی صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بہت متاثر ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے دیہات کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار سے بلا کر فرمایا کہ آپ کے پاس یہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اپنا رحمت والا جوڑا منگوایا اور اس صحابی کو فرمایا کہ یہ آپ نے پہن لینا ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بلایا، کہا کہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری منگوائی، گھوڑا یا اونٹ جو بھی تھا، اور فرمایا یہ گھوڑا، یہ سواری میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کیا شان تھی اس صحابی کی. وہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ مس ہوئے تھے، اور اس سواری جس سواری پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے اس سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. اپنے گاؤں کے قریب پہنچا اور دور دور سے اس نے آواز دینی شروع کر دی، اے میرے چچا جان اور میرے مامو جان اور میرے فلاں رشتہ دار، آؤ میں آج ایک ایسی ہستی سے مل کر آیا ہوں جو غلطی پہ ڈانٹتی نہیں ہے، شرمندہ نہیں کرتی، انتہائی پیار سے جو ہے وہ بلاتی ہے، اور تم بھی ان کے دامن رحمت میں آ کر پناہ لے لو. چنانچہ وہاں سے 300 کے 300 لوگ آئے اور 300 کے 300 مسلمان ہو گئے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، میں خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی جذبات اور خیالات کا ان کا خیال فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کے ساتھ بات چیت فرما رہے ہیں. ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے. آپ نے اپنی چادر مبارک اس صحابی کی طرف پھینکی، حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرمایا کہ عبداللہ اس کو بچھا لو اور بیٹھ جاؤ. یعنی کہ ہر آنے والے کی اکرام اور نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی تھی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو مجلس میں جگہ نہ تھی، وہ آ کے کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. انہوں نے اس چادر کو اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچھانے کے لیے نہیں، یہ تو سر پر رکھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آج تو ہم تکبر سے بلکہ مسجد میں بھی ہم دوسرے کو جگہ نہیں دیتے، ایسے چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں کی، بعض لوگ تو بیت اللہ اور مسجد نبوی شریف میں ایسا کرتے ہیں. مومن مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. ہم تو چوڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی اور آئے ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنا تکیہ نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ نے اپنا تکیہ مبارک نکال کر دیا اور پھر فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے اکرام میں
اس کو تقیہ پیش کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ پہلے یہ ادب ادا ہوا کرتے تھے، یہ سنتیں ہوا کرتی تھی، آج آہستہ آہستہ زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں، اور حقیقت میں ہم دو ہاتھ دو پاؤں رکھنے والے ویسے تو ظاہری طور پر انسان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم درندے بن چکے ہیں۔ شاید ایک درندہ دوسرے درندے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو آج ہم دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیکھنے میں سنتوں والا بندہ ہوتا تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بندہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو نہیں اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی دوستو یاد رکھنا، بانس اور گنے میں بڑا فرق ہے۔ بانس اور گنے میں بڑا فرق ہے۔ بانس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، رس نہیں ہے، اور گنے میں ذائقہ اور رس ہے، دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو سنتوں کو اپنانے والا بندہ ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے پر اس نے سجا لیا ہے۔ میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل آخرت میں جب اللہ رب العزت کے حضور ہماری حاضری ہو، فرشتے ہمارے اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں، اور جب میری اور آپ کی اللہ کے حضور حاضری ہو تو ہم بڑے مان سے اور ناز سے کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ماں اس بچے سے محبت کرتی ہے جس کی شکل و صورت اس کے بچے جیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب میں زمانہ طالب علم میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک اماں مجھے بلاتی، کہتی بیٹا میرے گھر آؤ۔ جب میں ان کے گھر جاتا میری بڑی اکرام کرتی، خدمت کرتی۔ میں نے ایک دن پوچھا، ماں آپ میرا اتنا کیوں خیال کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ بیٹا میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کی شکل و صورت آپ سے ملتی تھی، وہ فوت ہو چکا۔ جب تم یہاں سے گزرتے ہو میں تمہیں گھر بلاتی ہوں اور آپ تیری خدمت کرتی ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تیری شکل و صورت میرے بیٹے سے ملتی ہے۔ ماں اس بچے سے پیار کر رہی ہے جس کی شکل و صورت اس کے بچے کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا پیار کرتے ہوں گے جس نے اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے ظاہر اور باطن کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیا ہوگا۔ ایک ظاہری سنت ہے، چہرے پہ داڑھی سجانا، پگڑی رکھنا، کپڑے ایسے پہننے کی کوشش کرنا، میرے بھائی دوستو یہ بھی بہت محبوب ہے۔ اور ایک دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، اور یہ آج سارا کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اپنا مقام بنا لیتا ہے، کبھی بھی اپنا مقام نہ بنانا۔ بڑا بننے کا ایک ہی راز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ میں بھی کدی میں مر جاندی، میں دوہی جہانی تر جاندی، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیارڑے والا بھیس وٹا لویے، یہ پک کے توڑ چڑھیے تے مزہ محبوب دے لبا نہ پا لویے۔ ایک بات تو آپ اور بھی زیادہ سمجھ جائیں گے، شاید شہر والے لوگ نہ سمجھیں، میں نو منج کرتے نکی کر کے کوٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جیویں چاہے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ کے اندر عاجزی تھی، اگر کوئی صف میں بیٹھا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے دوسروں سے پیچھے رکھتے تھے۔ اور آج تو ہم بڑے بڑے بول بولتے ہیں تکبر کے، اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کاش تم اپنے آپ کو بھی پڑھ لیتے۔ اپنے آپ کو پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ بئیں ہما ذوق آگہی، ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ دنیا جہان کا بڑی ہم باتیں کریں گے لیکن اپنے آپ کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس میں ایک بات بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ دیر تو بہت ہو گئی لیکن آپ نے اتنی دیر جو بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی گھر میں لے کے جانا ہے، پھر ہمارے اس اجتماع کا اور اس مجلس کے انعقاد کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، دنیا جہان کی سب سے قیمتی متاع اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جس میں اثر پر کبھی زندگی بھر گندی مکھی نہیں بیٹھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جسم اثر سے نکلنے والے اعمال وہ اللہ کو کتنے زیادہ محبوب ہوں گے۔
ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ماں اس بچے سے محبت کرتی ہے جس کی شکل و صورت اس کے بچے جیسی ہوتی ہے۔ تفاسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، علماء اکثر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، فرعون کو دین کی دعوت کے لیے۔ فرعون نے آگے سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بھیجا۔ جب یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو اس دور کا رواج تھا کہ جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے ایک جیسا لباس پہنتے تھے۔ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے جیسا لباس پہنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا میں آپ جیسا لباس نہیں پہنتا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ جو ہے وہ نبی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو آپ جیسا لباس نہیں پہنتا، تو اب ہم کیا کریں؟ فرعون کہنے لگا کہ ایسا کرو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کرتا سلوا لو اور ویسا جبہ کرتا سلوا کر پھر ان سے مقابلہ کرو۔ جب یہ مقابلے کے لیے جادوگر آئے، انہوں نے وہی جبے اور کرتے پہنے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے۔ جب یہ مقابلہ ہوا تو ان جادوگروں کو شکست ہو گئی اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ادھر سے فرعون نے کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں تمہارا دایاں بازو کاٹوں گا اور بائیں ٹانگ کاٹوں گا، لیکن یہ استقامت کے ساتھ رہے، یہ ان کو یہ پھرے نہیں، کیونکہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہار گئے تو بات نہیں۔ اب فرعون نے ایسا ہی کیا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ فرعون نے آگے سے مقابلے کے لیے بھیجا جادوگروں کو۔ جادوگر جب یہ مقابلے کے لیے آئے تو ان کو شکست ہو گئی، یہ ہار گئے، پھر بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، جب یہ جادوگر آپ سے مقابلے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ جیسا کرتا پہنا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے آپ جیسا لباس پہنا ہو، میں ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دوں؟ اس لیے میں نے ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگرچہ وقت تو بہت ہو چکا، لیکن بالکل مختصر تھوڑے دیر کے لیے ہم مراقبہ ذکر کرتے ہیں۔ دل میں اللہ کو یاد رکھنا، حدیث میں 70 گنا اس کی فضیلت ہے۔ تو آپ سب بھائی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے، جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کر جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی دعا فرما لیجیے۔ سبحان رب الوہاب، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ عظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اللہم اجعلنا وساوس قلبی خشیتک ذکرک یا حمتی وحوایا فیما تحب وترضا۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، اے اللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں،
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہ تو وہ وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، جب آپ آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا؟ اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم اقراری مجرم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ شرم آتی ہے میں تیرے سامنے کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اے میرے پیارے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ دیوانوں کو تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اے اللہ بحشر تک تیرے در کی جبیں سائی ہے، یہ سر ظاہر نہیں سر سودائی ہے۔ اللہ میں زندگی میں کبھی بھی آسا بے سہارا نہ فرمانا، اللہ عزت دے کے ذلیل نہ کرنا، قرب دے کے کبھی دوری نہ دینا، کامیابی کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ دینا۔ اللہ آج سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے ظاہر اور باطن کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دیجئے۔ اللہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کے اندر آج 2 تاریخ ہو چکی۔ اللہ آج ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اللہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کے عیسائیوں اور ہندو اور سکھوں کے طریقوں کو اپنا لیا۔ مانگتے پھرتے ہیں غیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج پورے جوبن پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی دیا جلا کے بیٹھ جائے تو سب لوگ پاگل اور بے وقوف کہیں گے۔ اے اللہ جب آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود تھی تو ہم غیروں کے طریقے کو اپنا کر ذلت اختیار کر چکے۔ اللہ آج سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ اے اللہ اماں حلیمہ سعدیہ نے یتیم مکہ کو سینے سے لگایا تھا، آپ نے ان کے گھر بار کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا تھا۔ آج یتیم مکہ کا یہ دین بھی یتیم ہے، ہمارے گھر کی زندگی سے نکل چکا، ہماری تجارت سے نکل چکا، ہمارے معاشرت اور معاملات سے نکل چکا۔ یقیناً جو آج یتیم مکہ کے اس یتیم دین کو سینے سے لگائے گا، آپ اس کے گھر بار کو رحمتوں اور برکتوں سے ضرور بھر دیں گے۔ اے اللہ آج ہمارے گھروں کو اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلشن بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راج جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے یہاں بھائی آئے ہیں اللہ ان کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ یہ دل کے دکھڑے کس کو سنائیں، اے اللہ ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہے قرضوں سے خلاصی کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جو فتنوں سے پاک مال عطا فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرما دیجئے۔ اللہ دوسروں کے سامنے سوالی بننے سے بچا لیجئے، اللہ دوسروں کے سامنے سوالی بننے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ بے دعا میں یہ کیا مذاق بنایا آپ لوگوں نے؟ دعا کی اہمیت ہے، ساری توجہ بدل کے رکھ دی۔ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ اے اللہ وہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب آپ کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور آپ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ آج کس مجلس میں جتنے بھائی آئے ہیں اللہ ان کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے حوالے کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اے اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولادوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، سب کی براہ راست تربیت اور اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی تربیت اور اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ
اے اللہ جتنی خیر و بھلائیاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اللہ وہ ساری عطا فرما دیجئے، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان شرور سے بچا لیجئے۔ اللہ آج اس مجلس کا جن جن احباب نے انعقاد کیا اللہ اس کے لیے دعوت دی، بھاگ دوڑ کی، کوششیں کی، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما دیجئے، اور کل آخرت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اللہ ہم سب کو ہجوم عاشقاں میں شامل فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔